چین پر عائد امریکی ٹیرف امریکہ کی غلطی پر غلطی ہوگی۔ ٹیرف عالمی تجارتی اصولوں کے خلاف ورزی اور خود غرضی ہے۔ چین کو دھمکایا نہیں جا سکتا۔ ہم دنیا کے لیے اپنے دروازے کھولنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی 50% اضافی محصولات کی دھمکی پر چین کا رد عمل۔ چینی وزارت خارجہ اور تجارت کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کا اقدام گلوبل اکنامک آرڈر کو تاہوبالا کر رہا ہے۔ امریکی بلیک میلنگ کو ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ امریکہ نے طویل عرصے تک عالمی تجارت سے منافع اٹھایا۔ چینی مصنوعات پر عائد ٹیرف ختم کیا جائے اور تمام اختلافات کو بات چیت کے تحت حل کیا جائے۔ چین نے کہا کہ تمام ممالک امریکی ٹیرف کے خلاف آواز بلند کریں اور اس کی شدید مذمت کریں۔ چین پر عائد امریکی ٹیرف امریکہ کی غلطی پر غلطی ہوگی۔ ٹیرف عالمی تجارتی اصولوں کے خلاف ورزی اور خود غرضی ہے۔ چین کو دھمکایا نہیں جا سکتا۔ ہم دنیا کے لیے اپنے دروازے کھولنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی 50% اضافی محصولات کی دھمکی پر چین کا رد عمل۔ چینی وزارت خارجہ اور تجارت کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کا اقدام گلوبل اکنامک آرڈر کو تاہوبالا کر رہا ہے۔ امریکی بلیک میلنگ کو ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ امریکہ نے طویل عرصے تک عالمی تجارت سے منافع اٹھایا۔ چینی مصنوعات پر عائد ٹیرف ختم کیا جائے اور تمام اختلافات کو بات چیت کے تحت حل کیا جائے۔ چین نے کہا کہ تمام ممالک امریکی ٹیرف کے خلاف آواز بلند کریں اور اس کی شدید مذمت کریں۔ شدید گراوٹ کے بعد ایشیائی اور امریکی سٹاک مارکیٹس سنبھلنا شروع ہو گئی ہیں۔ جاپانی سٹاک مارکیٹ انڈیکس میں منگل کی صبح 5.6% بہتری آ گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی 50% مزید ٹیرف کی دھمکی کے باوجود ہانگ کانگ مارکیٹ میں کاروبار 1.7% بڑھ گیا۔ جنوبی کوریا اور آسٹریلیا کی شیئر مارکیٹس میں بھی استحکام آنے لگا ہے۔ 60 کھرب ڈالر کا نقصان برداشت کرنے کے بعد امریکی سٹاک مارکیٹ بھی سنبھلنے لگی ہے۔ S&P انڈیکس 9% بہتر ہوا ہے۔ سونے کی قیمت میں استحکام آ گیا۔ مسلسل مندی کے بعد خام تیل کی قیمتیں بھی بڑھنے لگی ہیں۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، شدید گراوٹ کے بعد ایشیائی اور امریکی سٹاک مارکیٹس سنبھلنا شروع ہو گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد لقمان سے۔ جی لقمان، بتائیے گا مزید کیا ڈیٹیلز ہیں؟ اب گراوٹ کے بعد ایشیائی اور امریکی سٹاک مارکیٹ سنبھلنا شروع ہو گئی ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ جو کل ایک بہت بڑا برا دن تھا ان سٹاک مارکیٹ کے لیے، تو سوچ یہی تھی کہ شاید بلیک منڈے ہوگا۔ بلیک منڈے تو نہ ہو سکا، لیکن اس کے باوجود دنیا بھر میں جو کہہ لیں کھربوں ڈالر کا جو کاروبار تھا وہ تباہ ہوا۔ امریکن جو سٹاک مارکیٹ وہ بہت نیچے گئی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ بھی بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ ایک وقت یہ آیا کہ 8400 جو پوائنٹ ہے وہ نیچے چلا گیا۔ اینڈ پہ جا کے تقریباً 4000 کے قریب جو ڈکلائن ہوا، لیکن تب بھی ایک بہت بڑا ڈکلائن تھا۔ امید آج یہی ہے کہ جیسے ایشیائی اور امریکی سٹاک مارکیٹیں بحال ہونا شروع ہو گئی ہیں، سنبھلنا شروع ہو گئی ہیں، پاکستان سٹاک مارکیٹ پر بھی اچھے اثرات آئیں گے۔ یقیناً ایک زیادہ سے زیادہ جو ہونا تھا نقصان ہو چکا ہے۔ اب مارکیٹیں جو ہے سنبھلنا شروع ہو گئی، نئی سچویشن کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا شروع ہو گئی ہیں۔ سب سے جو بڑی مثال ہے وہ ہانگ کانگ سٹاک مارکیٹ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو پریزیڈنٹ ہے امریکہ کے، انہوں نے دھمکی دی کہ جو ٹیرف میں مزید 50% اضافہ کریں گے، لیکن اس کے باوجود بھی ہانگ کانگ کی سٹاک مارکیٹ نے وithstand کیا۔ اب وہ جو بھی لوگ ہیں، جتنے سٹاک مارکیٹیں ہیں وہ اپنے آپ کو ری الائن کر رہی ہیں۔ ری لائن کرنے کے بعد اب وہ اپنے آپ کو سنبھلنا شروع ہو چکی ہیں، اور یقیناً اس کے اچھے اثرات پاکستان پر بھی آئیں گے۔ جی اچھے اثرات پاکستان پر بھی آئیں گے۔ بہت شکریہ محمد لقمان۔ صدر ٹرمپ کی چین پر مزید 50% ٹیرف کی دھمکی۔ امریکی سرمایہ کاروں کا اقتصادی جوہری جنگ کا خطرہ، کہا امریکہ خود ساختہ اکنامک نیوکلیئر وار کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دنیا بھر کی سٹاک مارکیٹس میں مندی کا راج، سرمایہ کاروں کے اربوں ڈالرز ڈوب گئے۔ صدر ٹرمپ کی چین پر مزید 50% ٹیرف کی دھمکی۔ امریکی سرمایہ کاروں کا اقتصادی جوہری جنگ کا خطرہ، کہا امریکہ خود ساختہ اکنامک نیوکلیئر وار کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دنیا بھر کی سٹاک مارکیٹس میں مندی کا راج، سرمایہ کاروں کے اربوں ڈالرز ڈوب گئے۔ صدر ٹرمپ کی چین پر مزید 50% ٹیرف کی دھمکی۔ امریکی سرمایہ کاروں کا اقتصادی جوہری جنگ کا خطرہ، کہا امریکہ خود ساختہ اکنامک نیوکلیئر وار کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دنیا بھر کی سٹاک مارکیٹس میں مندی کا راج، سرمایہ کاروں کے اربوں ڈالرز ڈوب گئے۔ امریکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی کاوشوں کا معترف۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق افغانستان کی صورتحال پر بات چیت کرتے ہوئے دونوں رہنماؤں نے افغانستان میں موجود امریکی فوجی ساز و سامان کا مسئلہ حل کرنے کی ضرورت پر اتفاق کیا۔ دو طرفہ تعلقات، علاقائی سلامتی اور معاشی تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ٹیمی بروس کے مطابق امریکی وزیر خارجہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی کاوشوں کو سراہا اور انسداد دہشت گردی میں تعاون مزید بڑھانے کی امریکی خواہش کا اظہار بھی کیا۔ اسحاق ڈار نے امریکہ کے ساتھ تجارت،
سرمایہ کاری اور انسداد دہشت گردی کے شعبوں میں تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔